اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق ہے اس کی وجہ سے خوش فہمی پالنا صحیح بھی ہے، مگر فرمایا گیا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور ڈر کے درمیان ہوتا ہے۔ صرف امید رہے گی تو آدمی گناہ کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گا، اور صرف ڈر ہوگا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا۔ صرف امید مت پالیے حضور ہیں تو شفاعت کر دیں گے، یہ امید ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول شفیع روز محشر ہے بلا شبہ، مگر کیا خبر کہ ہماری شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ تو یقینی بات ہے کہ نبی شفاعت فرمائیں گے، مگر یہ یقینی نہیں کہ ہماری بھی شفاعت کریں گے۔ ارے ہم اس لائق بچیں گے کہ رسول کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے؟ دن کہاں مصطفیٰ رہیں گے، کہاں ہم رہیں گے، وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ جب پہنچیں گے نہیں تو شفاعت کے لیے اپنے لب کیسے ہلائیں گے؟ یا رسول اللہ شفاعت فرمائیے۔ جہنم کی ہتکڑیاں ہاتھوں میں لگی رہے گی، جہنم کی زنجیریں پاؤں میں ڈالی رہے گی، ہم پہنچیں گے کیسے؟ یا اس لائق رہیں گے کہ مصطفیٰ کے سامنے اپنی زبان ہلا سکیں؟ یا اس قدر ہم بغاوت کر چکے ہیں مصطفیٰ کے قانون سے کہ مصطفیٰ نگاہ رحمت ڈالیں گے یا نگاہ پھیل لیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر کے پاس رہوں گا، کچھ لوگوں کو کوثر کے جام پلاتا رہوں گا، بہت سے لوگ میرے پاس آئیں گے اور فرشتے کوڑے مار مار کر ان کو بھگاتے رہیں گے میرے پاس۔ میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کتنے برے برے کام کیے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں کہوں سوقا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اب بہت سے شارحین حدیث نے یہ بھی کہا ہے کہ اصحاب کا جو لفظ کہا گیا اسی زمانے کے لیے، اکثر شارحین حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، امت کے افراد مراد ہیں، جو بدکاریاں، جو بدعمالیاں، جو بدعات، جو خرافات ہم روز روز مذہب کے نام پہ ایجاد کرتے جا رہے ہیں، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے یا رسول اللہ کوثر کا کوئی جام ہمیں بھی مل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فرشتے جہنم کے کوڑے مار مار کر ہمیں دور بھگائے۔ حضور کو پیار آ جائے، کہیں ارے یہ میرا امتی تو ہے، قریب کرو مجھ سے۔ فرشتے کہیں گے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کی حدیث کی دھجیاں اڑانے والے یہ لوگ، آپ کی شریعت کو پامال کرنے والے یہ لوگ ہیں، آپ کے فرامین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ آپ تو سب سے اچھا دین اسلام لے کر آئے تھے، انہوں نے اپنی گردن میں شیطانی دین کا قلادہ ڈال لیا۔ اسلامی تہذیب آپ نے عطا فرمائی تھی، انہوں نے کافرانہ تہذیب کو گلے لگایا ہے۔ رات دن اوباشیاں، فحاشیاں، زناکاریاں کرنے والے لوگ، شراب کے جام چھلکانے والے لوگ، آپ کے فرامین کی دھجیاں اڑانے والے لوگ یہی تو ہیں۔ اور اس وقت اللہ کے نبی نے فرما دیا سوقا، ہٹا دو میری نگاہوں سے دور، کون شفاعت کرے گا ہماری؟ یہ یقینی ہے، ایمان ہمارا ہے کہ نبی شفاعت فرمائیں گے، مگر یہ یقینی نہیں ہے کہ ہماری بھی شفاعت ہونے والی ہے۔ تو جو چیز یقینی نہیں اس پہ اتنا یقین کیوں ہو؟ رسول سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیے۔ قرآن میں ہے نا کہ حضور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اپنے قوم کی، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ صرف ایک پہلو آپ کی نگاہ میں ہے کہ حضور شفاعت کریں گے، حضور شکایت بھی کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا قرآن ہم سے چھوٹا نہیں ہے؟ قرآن کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ماہ رمضان کی چیز ہے، خوب جھوم جھوم کو تلاوت ہوتی ہے ماہ رمضان میں، پھر اس کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا تو چالسی بھر کے لیے قرآن ہے، گھر کے کوئی بزرگ ہیں حالت نظم میں کئی دن تک ہیں تو روح نکالنے کے لیے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں۔ جو قرآن مردہ قوموں میں زندگی کی روح ڈالنے کے لیے آیا تھا،
اس قرآن کو ہم نے روح نکالنے کے لیے سمجھ لیا ہے. جو قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا تھا ہم نے مردوں کے لیے تصور کر لیا ہے. کیا قرآن صرف تیجا اور فاتحہ کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا قرآن صرف 40ویں اور برسی کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے رہ گیا ہے؟ قرآن تو زندگی کی ایک سانس میں، دل کی ایک دھڑکن میں شامل ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے روتے ہوئے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ ہمارے اسلاف، وہ صحابہ، وہ اہل بیت، وہ ہمارے شہداء امت، اولیاء امت، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے شیوخ، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، یا پڑھتے ہیں تو صرف ثواب کی غرض سے. ایک شخص آپ کا بڑا قریبی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، دوسرے ملک چلا گیا. اس نے خط لکھا، آپ کے پاس خط آیا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس خط کو لے کر چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، سینے پر رکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد رکھ دیتے ہیں. کیا اس خط کا مقصد حل ہو گیا؟ اس خط میں آپ کو دوست نے یا آپ کو رشتہ دار نے بڑی خاص باتیں لکھی تھی، کچھ آپ کی کامیابی کے گر بتلائے تھے، ایسا ایسا کر لیجئے بڑی کامیابی ملنے والی. اور آپ نے کیا کیا؟ ارے میرے دوست کا خط ہے، بڑا خوشبودار، اس کو روزانہ عطر لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، ہونٹ سے لگا رہے ہیں، آنکھوں میں لگا رہے ہیں، سر پر رکھ رہے ہیں، سینے سے چمٹا، اور اس کے بعد رکھ دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے. وہی قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہو گیا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ میں کبھی کبھی ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو، کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہمارے پاس ہے، دنیا کا سب سے اہم قانون زندگی ہمارے پاس ہے، اصول حیات ہمارے پاس ہے، دستور زندگی ہمارے پاس ہے. یہ غیر مسلم جس کا روز آپ سے رابطہ رہتا ہے، تانا بانا ان سے لیتے ہیں، ساڑھے ان کو بیچتے ہیں، کوئی غیر مسلم کہے کہ بھائی بتلا دو تمہارے قرآن میں کیا ہے، تو آپ کیا بتلا پائیں؟ وہ پوچھ رہا ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں، آپ سمجھائیے. تو آپ یہ کہ میں نے بھی نہیں سمجھا، صرف رٹا ہی تو ہے. بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک آپ پڑھ جائیے، کیا آپ متاثر کر پائیں گے اس غیر مسلم کو؟ کیا بتلا پائیں گے قرآن کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے خود نہیں سمجھا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ کو تو یہ معلوم ہو جائے نا کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، ہم سے کہہ کیا رہی ہے، مطالبہ کیا کر رہی ہے. آج دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کا ترجمہ شائع نہیں ہوا ہے. پڑھیے، آپ دل کی آنکھیں کھل جائیں گے. بہت سے سوالات جو آپ کے دل میں شیطانی وسوسے کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، آپ کسی کے سامنے بیان نہیں کر پاتے، وہ کافرانہ سوالات ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کافرانہ سوالات دل میں پیدا ہوتے ہیں شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، کسی کے سامنے آدمی کہہ نہیں پاتا، اس کا جواب آپ کو قرآن میں ملے گا. آپ مولانا صاحب سے بھی نہیں پوچھ پاتے، کہیں گے تو مولانا صاحب ڈانٹ دیں گے، کم وقت کہیں گا تو کافر ہو گیا. جبکہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی وسوسہ ہے اور بیان کر رہا ہے تو ایک عالم کا فرض ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ اسے سمجھائے اور اس کے وسوسے شیطانی کو اس کے دل سے نکال کر رحمانی خیال پیدا کرے. یہ ایک عالم کا فرض ہوتا ہے. مگر ہم لوگوں نے اپنے فرائض کو خود ہی چھوڑ دیا ہے. ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ ہمیں آتا ہی کیا ہے؟ قرآن میں اس کا جواب ملے گا. اور بہت سے اشکالات جو کفار آپ سے کرتے ہیں، آپ دائیں بائیں شائع کرتے رہ جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں بنتا، قرآن میں اس کا جواب ملے گا آپ کو. بہت ساری گمراہیاں خود بخود قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے نکل جاتی ہیں، تو آپ صرف چوم چاٹ کر رکھ دیتے ہیں قرآن کو. نہیں، روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنائیے. میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ ایک پارہ پڑھیے، میں کہتا ہوں روزانہ ایک صفحہ پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. ایک آیت پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے.